درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ سبحان اللہ۔ آدمی تو بھی ہے، آدمی میں بھی ہوں، یوں تو ہر آدمی آدمی ہے، مگر آدمی آدمی کیا ہے، بیکار ہے آدمی جب نہیں آدمی کی ہے۔ بہت پہلے ریکارڈنگ میں گانے میں ایک شعر سنا تھا کہ جینا تو ہے اسی کا جس نے یہ راز جانا۔ بچپن میں سنے تھے، آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ اصل میں جب آدمی شعور کی منزل کو پہنچتا ہے تب اس کا ذہن بالغ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آدمی بالغ ہو گیا مگر اس کی سوچ بالغ نہیں تھی۔ ہم میں اور جو لوگ نیچے بیٹھے ہیں ان میں اگر آپ غور کریں تو کسی چیز کا کوئی فرق نہیں۔ جتنے امیر ہم ہیں اتنے ہی امیر یہ بھی ہیں، کوئی غریب نہیں۔ خالق نے، مالک نے اتنا امیر بنا کے ہر انسان کو بھیجا ہے کہ اس ایک انسان میں اگر تلاش کیا جائے تو اربوں خربوں کی دولت اس انسان کے اندر موجود ہے۔ تو اس مناسبت سے ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ ان کی بھی دو آنکھیں، میری بھی دو آنکھیں، ان کے بھی دو کان، میرے بھی دو کان، ان کے بھی دو ہاتھ، میرے بھی دو ہاتھ۔ اللہ حضرت فرق صرف ایک چیز کا ہے اور یہ ہے کہ دنیا میں جس کو روپیہ کہتے ہیں، پیسہ کہتے ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں کے برابر ہے یا کم ہے، اور ایک آدمی کے پاس تھوڑا اس سے زیادہ ہے۔ لیکن آج کی محفل میں ہم آپ کو اس بالغ نظری کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھنے میں ہمیشہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہم کو نہیں پیدا کیا، بلکہ اس نے ہمارے سینے میں ایک دل دیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دل میں تمہارے ہمسایوں کے لیے ہمدردی ہو، اپنے بھائیوں کے لیے ہمدردی ہو، محتاجوں، ناداروں، بے کسوں، بیواؤں کے حق میں تمہارے لیے ہمدردی ہو۔ اور یہ حدیث شریف میں آیا کہ اس کے کوئی اعمال قبول نہیں ہوں گے جس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ایک آدمی تہجد گزار ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، کئی حجوں کا حاجی ہے، لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، تو یہ حدیث رسول ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی، اس کا کوئی۔ دیکھیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے۔ اگر آپ مذہب سے، دین سے ہمدردی کو خالی ہٹا لیں تو عبادت بچ جاتی ہے۔ اگر ہمدردی جو بھائی چارگی ہے اس کو ہٹا دیا جائے مذہب سے تو خالی عبادت بچے گا، اور عبادت فرشتے اتنا کر رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں کہ عبادت کے سوا ان کا کوئی کام ہی نہیں۔ یہ انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ یہ عبادت بھی کرتا ہے اور ہمدردی بھی کرتا ہے۔ یہ سوچ سب کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ ابھی ہمارے کئی بھائیوں نے یہ بتایا کہ 2017 میں دیکھیں، جو بالغ ہوتا ہے نا، جس کا ذہن بالغ ہو گیا، وہ اگر بند کمرے میں بھی ہے تو اس کی سوچ بالغ ہوتی ہے۔ 2017 کی بات ہے، 26 شعبان، آج 28 شعبان ہے، 26 شعبان کو شیف جاتے ہیں، تو وہاں کے صاحب سجادہ کے ہم دو آدمی کو ملاقات ہوئی، دو لفافہ میرے حوالے کیا گیا اور
ایک میرے ساتھ میں بیٹھتے مولانا ترمنن صاحب النبی، ان کو ایک لفافہ فرمایا گیا، ایک لفافہ فرمایا گیا کہ اس میں کچھ رقم ہے، اس کو لے جائیے اور رمضان شریف میں آپ کے یہاں جو غریب اور کمزور قسم کے لوگ ہوں گے ان کو کچھ راشن خرید کے آپ لوگ اپنی طرف سے دے دیجیے گا۔ دیکھیے ایک بنیاد ڈال دی انہوں نے، ایک سوچ دے دیا، ایک فکر انہوں نے دے دی کہ اس فکر کے ساتھ اہل محدہ کو تیار کرو کہ وہ صرف خود نہ کھائیں بلکہ جو نہیں کھا رہا ہے، جن کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہے، ان کی فکر تمہیں ہونی چاہیے۔ ایک مزاج انہوں نے دیا، اور الحمدللہ اگر مضبوط بیج ہو تو اس کا پودا بھی بڑا زبردست نکلتا ہے۔ ہم کو یہ پتا چلا کہ جو بیج ڈالی گئی تھی وہ بہت زبردست بیج صاحب سجادہ مجیبی نے عنایت کیا تھا، اس کا جو پودا لگا اس سال آئندہ سال بھی اور اس کے قبل سال میں بھی بہت جوش و خروش اور بڑے جذبے کا ساتھ ساتھ ملے گا۔ لیکن اس سال ہم دیکھ کے دنگ ہیں، واٹس ایپ گروپ میں جو میسیج آ رہے ہیں، فلاں صاحب نے اتنی خدمت کی، ایک ہوڑ سا لگا ہوا ہم نے دیکھا کہ یعنی ایک طرح سے اہل محدہ بیدار ہو گئے، اور اس کا اثر یہ بھی ہے کہ علاقے سے بھی چھوٹ لوگ بیدار ہو گئے، صرف محدہ ہی کے لوگ نہیں لیکن الٹا کے بیٹھے ہیں۔ بڑی رقم ان کے طرف سے بھی آئی ہے، بھارتی سے بھی رقم آئی ہے، محدہ موڑ سے بھی رقم آئی ہے، تتلیا والوں نے بھی پیش کیا ہے۔ ہم کو امید ہے کہ یہ میسیج اگر اور عام ہو ہم کو دیں چاہے نہیں دیں، اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں بھی اگر لوگ ایسا اہتمام کریں تو جو مقصد ہے صاحب سجادہ مجیبی کا وہ مقصد حل ہو جائے گا۔ اور آپ ان کو کمزور مت سمجھیے۔